ایک شہر میں کرشن نامی آدمی رہتا تھا جس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ کافی امیر انسان تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی بیوی اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ نینا اس کے بھائی کی بیٹی تھی جس کے ماتا پتا بچپن میں ہی حادثے کے کارن مر جاتے ہیں۔ تو نینا کی چچی نینا کو کہتی ہے، اتنی دیر لگا کے کیوں آئی ہو تم؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ناشتہ بنانا ہے؟ ہاں چچی، بس میں آ ہی رہی تھی، میں بناتی ہوں۔ ایسا کر کر وہ چلی جاتی ہے۔ یہ رویہ دیکھ کر کرشن کو بہت غصہ آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، بچی سے یہ کیا رویہ اپنا رہی ہو تم؟ بچپن سے آج تک کبھی تم نے اس کو ہیرا کی جگہ نہیں دی۔ وہ بھی بچی ہے، یتیم ہے، کچھ تو خیال کرو اس کا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر وہ کہتی ہے، ہاں میں تو بھلائی کا ہی کہہ رہی تھی، آخر کل کو اس کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ وہ بات کو ٹالتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر نینا ہمیشہ کی طرح سب کو ناشتہ کرواتی ہے اور کچن کا سارا کام سمیٹتی ہے۔ پھر وہ روٹین کے مطابق اپنی بہن ہیرا کے لیے کافی بناتی ہے۔ جب وہ کافی بنا لیتی ہے تو کافی لے کے ہیرا کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ہے اور ہیرا تیار ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے کہیں جانا ہوتا ہے۔ تو نینا بڑی بہن ہونے کے کارن اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے، یہ اپنا رویہ بدلو اور اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، تم نے بھی پڑھائی آدھے میں چھوڑ دی ہے۔ تو پھر ہیرا کو غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے، تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاں، ہمارے گھر کی ملازم ہمیں ہی سمجھائے گی۔ ہاں، بڑی آئی، جاؤ جاؤ کام سنبھالو اپنا اور مجھے زیادہ لیکچر نہ دو۔ ہیرا کو یہ بات بہت دکھ دیتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر بہت روتی ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگتی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہے۔ اتنے تانے سہنے کے بعد بھی وہ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑتی کیونکہ اس کے باپ کا خواب تھا۔ اور دوسری طرف ہیرا اتنی عیاشیاں، اتنی آزادی ملنے کے باوجود بھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہ دیتی اور پورا دن کبھی لانگ ڈرائیو پہ جانا، کبھی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا، کبھی کلب میں ڈانس کرنا اور اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو عیاشیوں میں اڑا دینا۔ یہاں تک کہ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آج میں نے کتنے پیسے ضائع کیے ہیں۔ یہ سب کرنا تو اس کی عادت تھی۔ پھر کچھ دن بعد نرملا نامی عورت جو کہ کافی امیر تھی، وہ ہیرا کا رشتہ لے کر اپنے بھائی کے لیے آتی ہے۔ لیکن اس کا بھائی جب نینا کی سادگی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو وہ نینا کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ اس کا چچا تو بنا سوچے سمجھے اسے ہاں کر دیتا ہے اور اس کی چچی جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی ان کی شادی کر دیتے ہیں کیونکہ لڑکے کو پھر باہر جانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جلد ہی کچھ ہی دنوں میں ان کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ وہ کافی خوش ہوتے ہیں اور نینا بھی کافی خوش ہوتی ہے، لیکن اس کی چچی بہت ہی افسردہ ہوتی ہے۔ تو کچھ دنوں بعد نینا کی چچی ہیرا کے کمرے میں آتی ہے اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور چیزوں کو ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ہیرا ہمیشہ کی طرح جب لانگ ڈرائیو کے لیے نکلتی ہے تو اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اس صدمے میں اس کی چچی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ بات نینا کو پتہ لگتی ہے تو پھر وہ جلدی سے اپنے چچے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کا سارا گھر سنبھالنے لگتی ہے۔ جب اس کی چچی اس کو سارا کام کرتے دیکھتی ہے اور سب کو سنبھالتے ہوئے دیکھتی ہے تو نینا کو کہتی ہے، بیٹا نینا، مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے یہ تمہاری بد دعا ہے جو ہمیں لگی ہے۔ میری بیٹی بھی مر گئی ہے، اس کو بھی معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے
تمہارے ساتھ بہت برا کیا، آج تک جو بھی کیا بہت برا کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ میری بھی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا پتا کہ میں آج ہی مر جاؤں، مجھے معاف کر دو بس بیٹا۔ پھر نینا کہتی ہے، نہیں چچی جان، آپ ایسا نہ کہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور آج تک آپ نے ہی تو ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور رہی بات ہیرا کی تو وہ میری بہن ہے اور مجھے وہ بہت عزیز تھی، اور رہی آپ کے رویے کی بات تو اگر آپ اس پہ شرمندہ ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، میرے لیے وہی کافی ہے، آپ پلیز یہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ایسا سنتے ہی اس کی چچی اسے گلے لگاتی ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔